یہ واقعہ شام کے شہر دمشق میں ہوا۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ بجایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم ہی اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ جب کمرہ گرم ہو جائے تو وہ ہیٹر نکال کر باہر رکھ دے۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی اور اچانک ہی اسے نیند آئی تو یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حوروں کی سردار ہی لگنے لگی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن شیطان جو کہ اس کو گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کے خوبصورت تصویریں بنانے لگا۔ اللہ کی قدرت کے بعد میں لڑکی کی آنکھ کھلی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑی، اتنی تیز کہ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ لڑکا بے ہوش اپنے گھر میں اکیلا ہے جسے کوئی ہسپتال تک لے جانے والا نہیں۔ دوڑتی دوڑتی وہ اپنے گھر پہنچ گئی اور سیدھا اپنے باپ کی گود میں سر رکھ دیا۔ وہ باپ اس کو پچھلی پوری رات پورے شہر میں تلاش کرتا رہا۔ اس نے اپنے باپ کو تمام واقعہ سنایا، لفظ بہ لفظ ایک ایک بات بتائی اور قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ جس عرصے میں میری آنکھ لگی میرے ساتھ کیا ہوا۔ بابا مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس نے اس دن غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں تمام فہرست نکالی اور ایک لڑکے کا پتہ چلا کہ وہ شہر سے باہر ہے۔ جب تلاش پوری کی گئی تو پتہ چلا وہ لڑکا بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ باپ اسپتال پہنچا تاکہ اس نوجوان کی تلاش کرے اور اپنی بیٹی کا انتقام لے سکے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کمرے میں پہنچا تو اس حالت میں پایا کہ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بالکل معذور تھا۔ اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پٹیاں باندھی گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، اس کے ہاتھوں کو کیا ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیاں جل چکی ہیں۔ باپ کو بڑا ہی تجسس ہوا۔ اس نوجوان کے پاس بیٹھا اور کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تمہاری انگلیوں کو کیا ہوا، اس رات میری بیٹی کے ساتھ اور تمہارے درمیان کیا ہوا۔ اس لڑکے نے بتایا کہ اس رات ایک لڑکی میرے کمرے میں آئی۔ وہ جب سو گئی تو مجھے ایسے لگے کہ وہ جنت کی حوروں کی سردار ہے اور شیطان مجھے مکمل وسوسے دے رہا تھا۔ میں خود کو کنٹرول کرتا اور کمرے سے باہر آ جاتا۔ شیطان مجھے پھر ورگلاتا اور کمرے میں لے جاتا۔ آخر میں کمرے سے باہر آیا اور میں نے اپنے پاس آگ جلا لی۔ جب بھی شیطان میرے دل میں خیال پیدا کرتا تو میں اپنی ایک انگلی آگ میں رکھتا، پھر وہ میرا خیال بدلتا، پھر دوبارہ خیال آتا، میں دوسری انگلی آگ میں رکھتا کہ میری تمام انگلیاں میں نے ہاتھوں کی جلا لی۔ میں جب بھی اپنی انگلی آگ میں رکھتا مجھے
جو درد محسوس ہوتا میں سوچتا کہ قیامت کی دوزخ کی جو آگ ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح مجھے نہیں پتا کہ میں کب بے ہوش ہوا اور میں گر گیا۔ اس آدمی نے تب اس لڑکے کو بتایا کہ میں اس لڑکی کا ہی باپ ہوں اور میں سب کے سامنے اپنی بیٹی آج تجھے اپنے نکاح میں دیتا ہوں۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اردو صفحہ لازمی لائک کیجئے اور اس ویڈیو پہ کمنٹ بھی کیجئے اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ شکریہ۔